بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے دیکھنے والے، اپنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین کو میری طرف سے ماہ رمضان کا 7واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں فضیلت رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر مدثر نجفی۔ ناظرین اکرام، ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں جن کا قلع کما ہونا بہت ضروری ہے، جن کا خاتمہ جو ہے اشد ضروری ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ ارباب اختیار جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی طرف جو ہے وہ دھیان کریں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹاپک ہے بھیک مانگنا۔ خصوصاً رمضان میں آپ جگہ جگہ پر، کریا میں، کونوں پر، دکانوں میں، محلوں پر، اشاروں پر، ہر جگہ پر دیکھتے ہیں مانگنے والوں کی ٹولیاں موجود ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں۔ اب علامہ صاحب سے میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا اور آپ ناظرین کو علامہ صاحب کے توسل سے یہ بتانا چاہوں گا کہ مانگنا کیسا ہے، اسلام جو ہے بھیک مانگنے کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ جی علامہ صاحب السلام علیکم۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں، ماشاءاللہ آپ بڑے پنچول ہیں، مجھ سے پہلے آ جاتے ہیں علامہ صاحب، اور ان کا میں بڑا مشکور ہوں کہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اپنی مصروفیت میں سے جو ہے خصوصی وقت ہمارے چینل کی نکال رہے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام میں بھیک مانگنے کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، بھیک مانگنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا احسان عظیم ہے کہ جس رب لم یزل نے مجھے آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے 7ویں روزے میں ہم کلام ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ بفضلہ تعالی۔ فضیلت رمضان کے حوالہ سے میں آپ کی بارگاہ عالیہ میں اپنی معروضات گوش گزار کرتا ہوں، اور میرے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسروں میں ایک بہت بڑا نام پروفیسر مدثر نجفی صاحب، میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں، اور چینل سٹی 55 کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ ان کی کوششوں سے، ان کی عطاؤں سے، ان کی عنایات سے میں اپنی معروضات جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت ہی اعلیٰ سوال آپ نے کیا ہے، اور اس کے بارے میں جب آپ قرآن کو دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اس سے پہلے جو حصہ ہے اس آیت کریمہ کا، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ پکارنے والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف مجھے پکاریں، مجھے سے مانگیں، میں ان کی مشکل کو دور فرماؤں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ ایمان بھی مجھ پر لائیں
اور اپنی جو معروضات ہیں، جو اپنی گزارشات ہیں، جو ان کی التجائیں ہیں، جو ان کی تمنائیں ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، جو بھی ان کی ضروریات ہیں، وہ میری بارگاہ میں پیش کریں، میں رب ان کی ضروریات کو پورا فرما دوں گا۔ دیکھیے کہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ ہو رہا ہو، رب کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی بارشیں برس رہی ہوں، اور بڑا ہی وہ بد نصیب ہے، بدبخت ہے، اور بڑا ہی شقی القلب ہے کہ جو رمضان المبارک میں کے مہینے کو پائے اور اللہ سے نہ مانگے، اللہ سے نہ مانگے، بڑا ہی بدبخت و بد نصیب ہے۔ اور خوش قسمت اور خوش نصیب ہے وہ جس کو رمضان کے مبارک مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کی توفیق ملتی ہے، جس کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کی توفیق ملتی ہے، جس کو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے کی توفیق عطا ہوتی ہے، وہ بڑا ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سوال کرتا ہے اور اللہ اس کے سوال کو پورا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان دل میں ٹھنڈ ڈال دینے والا فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ڈاکٹر صاحب، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں رمضان کی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور صدا اللہ کی طرف سے لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے حاجت بھرلانے والا، میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں، ہے کوئی فلاں حاجت والا، میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ جب اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہا ہے، جب اللہ دینے پہ آ رہا ہے، تو مانگنے والوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے، نہ کہ کسی اور سے مانگے۔ جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ عطا بھی کرے گا اور اللہ اپنے اس بندے پہ خوش بھی ہوگا۔ تو جب اللہ سے ہی مانگیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں لاکھوں جانیں قربان ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رب کا فرمان ہے، کس کا؟ اس رب کا فرمان ہے جو کائنات کو، نظام کو چلانے والا ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ میرا بندہ جس طرح کا مجھ سے گمان کرتا ہے، میں بھی پھر اس کے بارے میں اسی طرح کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو جب ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے، لوگوں سے مانگیں گے، تو ہماری جو بھیک کا، جو لعنت کا جو توق ہم نے گلے میں ڈال لیا ہے، وہ کبھی بھی ہمارا وہ اترے گا نہیں، اور کبھی بھی ہم اللہ کی بارگاہ سے لینے والے نہیں بنیں گے۔ جو بندہ لوگوں سے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے جا پھر تیرا معاملہ بھی میں نے ان پہ چھوڑ دیا ہے، جب تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میری ذات کو چھوڑ دیا ہے، مجھ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیے نا خدا کی ذات جو کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، بالکل ٹھیک۔ دیکھیے کائنات کے خدا کی ذات جو قرآن کی ابتدا میں سورہ فاتحہ میں فرماتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کون اللہ تعالیٰ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، تو رب اسی سے پروردگار ہے۔ ایک ہے پروردگار جو تمام جہانوں کا پروردگار کا معنی پالنے والا ہے۔ تو اب دیکھیے نا کہ رب کائنات کو پال رہا ہے، کیسے پال رہا ہے؟ یہ میرا رب جو ہے خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اللہ علم، خدا کی صفات دیکھیے نا ذرا، اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، خدا کی ذات وہ ہے جس میں تمام کی تمام خوبیاں، تمام کے تمام کمالات جس ذات میں موجود ہیں وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ رب العالمین۔ بالکل ٹھیک ہو ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری ہے۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد ہم آئیں گے اور دوبارہ یہاں سے یہ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جاوید کلاتھ ہاؤس، فیشن، کلر اور گلیمر کا خوبصورت کمبینیشن، ایک ایسی جگہ جہاں آپ کو ملے وہ سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں۔ جاوید کلاتھ ہاؤس، صفائر، پھلکاری، گل احمد، الکرم، نشاط، وانیہ، جمرہ، مرجان، 5 سٹار فردوس، الحمرا، اتحاد، تمام برانڈز کی میچنگ بھی دستیاب ہے۔
जावेद क्लॉथ एंड स्टाइल गारमेंट्स, बेबी गारमेंट्स की तमाम वैरायटी, पैंट शर्ट, कुर्ती, टाइट, फ्रॉक, लहंगा, बेबी सूटिंग और स्कूल यूनिफॉर्म, बेबी केयर की तमाम इम्पोर्टेड और लोकल वैरायटी, चॉइस ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, प्रोप्राइटर मोहम्मद जावेद, कॉन्टैक्ट नंबर 0302 6419 808, शाहिद महमूद 0301 644 2090। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फजीलत रमज़ान और मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर मुदस्सिर नजफी और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अल्लामा मोहम्मद अमजद अली मराकबी साहब। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जहां से तर्क हुआ था वहीं से हम शुरू करेंगे। अल्लामा साहब, आप फरमा रहे थे कि रब जो है वो तमाम जहानों का पालने वाला है। मेरे जहन में एक सवाल आया है कि माँ बाप भी तो अपने बच्चों को पालते हैं, क्या वो भी रब हैं? क्योंकि वो भी तो अपनी औलाद को पालते हैं, बच्चों को पालते हैं। तो मेरे देखने वाले नाज़रीन भी सोच रहे होंगे कि जो पालने वाला होता है वो रब होता है, तो क्या हम वालिदैन को भी कह सकते हैं कि रब हैं? ज़रा इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो परवरदिगार है, और रब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। और रब का माना बेसिकल पालने वाला होता है, परवरदिगार जिसको कहते हैं। बड़ा एक क्वेश्चन आपने किया है कि देखिए कि एक वालिदैन जो है वो भी तो अपनी औलाद को पाल रहे हैं, तो फिर वो उसके मुरब्बी हुए। एक जो वडेरा है या जिसके अंडर लोग काम करते हैं वो भी तो उसके ज़ेर साया काम करते हैं। जी जी, तो आप इस तनाजुर से देख रहे होंगे। तो ये मैं ज़रा इसकी वजाहत करता जाऊँ। जो अगर वालिदैन अपनी औलाद की परवरिश कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, तो वो उनके मुरब्बी नहीं है। असल देखें, जो एक घर को लेके पालता है ना, घर के अफराद को पालता है, उनकी देखभाल करता है, वो रब नहीं है। रब नहीं। जो 2 से 4 घरों की परवरिश कर रहा है, जो 2 से 4 घरों को उनको देखभाल कर रहा है, उनको नान दे रहा है, उनके रहने सहने का इंतजाम व एहतमाम कर रहा है, वो रब नहीं है। असल में देखिए कि रब वो है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। 1 2 4 नहीं, कमो बेश 18,000 मखलूक़ात को जो पालने वाली ज़ात है वो रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो ये भी तो उसी रब के हैं ना, इनको भी तो इनके वालिदैन को भी तो वही रब पाल रहा है ना। तो असल में रब वो है। देखिए कि एक वालिदैन जो हैं वो अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, तो वो एक घर की हद तक है जी। तो वो सबब तो हैं औलाद के लिए, रब नहीं है। रब नहीं है, ठीक हो गया। तो सबब और होता है, रब और होता है। जो तमाम असबाब को पैदा करे वो रब होता है। तो सबब होता है और रब जो है वो रब होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भीख की हम बात कर रहे थे ना, कि भीख मांगना ये कैसा है। तो इसके हवाला से मैं अब एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका आपकी गोशगुजार करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर लें। नहीं, वो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा था। रब फ़िरौन ने भी दावा किया था कि मैं भी रब हूँ। वो इसी वजह से किया था कि उस कम्युनिटी को वो पाल रहा था, उस रियाया को पाल रहा था, तो उसने भी किया था। बहरहाल ये थोड़ा हटकर क्वेश्चन हो जाएगा। देखें प्रोफेसर साहब, फ़िरौन नमरूद ने कहा था, फ़िरौन ने कहा था। अब देखिए ना, जब फ़िरौन जी तमाम वो जादूगरों को लेके आता है मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबला में, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रब की ज़ात है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ताकत जो है वो रब की ज़ात है। और फ़िरौन जो है वो तो ख़ुद अपने आप को रब कहलवा रहा है। तो उसने जो भी जादूगर थे, जो भी साहिर थे, वो सारे के सारे इकट्ठे किए, एक मैदान जो है वो सज गया।
اس میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح اور نصرت و کامیابی سے ہمکنار فرمایا تھا۔ اب دیکھیں نا، جب وہ سارے کے سارے جادوگر جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ تو حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں، تو پھر سارے کے سارے جادوگر کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا برب العالمین۔ سارے جادوگروں نے کیا کہا تھا بیک زبان ہو کر؟ قالوا آمنا برب العالمین، کہ ہم ہم ایمان لائے برب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اب اس وقت بہت زیادہ رب بنے ہوئے تھے، اللہ کی ذات ہے، پھر فرعون رب بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں نا کہ جگہ جگہ پہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بت تراش کے ان کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے اس بات کو کلیئر کر دیا، قالوا آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پہ ایمان لائے ہیں جو موسیٰ کا رب ہے اور ہارون کا رب ہے، ہم تو اس پہ ایمان لائے ہیں۔ تو ٹھیک، ٹاپک سے ذرا ہم ہٹ جائیں گے، اگر ہم ٹاپک پہ ہی رہتے ہیں تو اچھی بات ہوگی۔ ناظرین، ہمارا ٹاپک ہے جی بھیک مانگنا کیسا ہے۔ جو ابھی ڈیٹیل سے بات ہو رہی تھی وہ بیسیکلی اس کنسیپٹ کو اجاگر کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیں پالنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہماری رازق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیں دینے والی۔ تو ہمیں جو اپنا ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ کرنا چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ اسلام تو ہمیں غیرت مند مسلمان بننے کا درس دیتا ہے، خودداری کا درس دیتا ہے کہ ہم اپنی سیلف رسپیکٹ کو جو ہے وہ اس کو مجروح نہ کریں، دوسروں کے آگے جو ہے ہاتھ نہ پھیلائیں، دوسروں سے مانگیں نہ۔ یہ چیزیں ہیں کہ یہ معاشرے میں جو ہے یہ ہمیں چاہیے کہ علماء اکرام کو چاہیے، ہر جو انسان ہے، ہر جو مکاتب فکر، اسکول آف تھاٹ، اینی اسکول آف تھاٹ سے اگر کسی کا تعلق ہے جو کہ کہتے ہیں ٹیچنگ سے ہے، کچھ انسانوں کو ٹیچ کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ بھی عنصر جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں میں اسے چاہیے کہ پیدا کریں، کہ سیلف رسپیکٹ کو اجاگر کریں، خودداری کو اجاگر کریں، اپنی جو ہے غیرت اس کو اجاگر کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، دوسروں سے جو ہے ہیلپ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں نا ان کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد آپ کرتی ہیں۔ تو ایسے راستے پیدا کرنے چاہیے اپنے روزگار کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے۔ باقی میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا کہ اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا درس دیتا ہے، بھیک مانگنا کیسا ہے اسلام کے؟ دیکھیے جی، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو بھی فرمان ہے وہ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے سینوں میں جان بھی ڈال دیتا ہے، ان کی روح میں بھی جان ڈال دیتا ہے، اور ان کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اس کے بارے میں یہ فرمان ہے، اور یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے۔ جی بالکل صحیح۔ میں اپنے سامعین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ میں وعید ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھیک مانگنا اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے، جنہوں نے بھیک مانگنا اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے، جو کفالت کرنے کے باوجود، جو خود کفیل ہے، خود کفیل ہونے کے باوجود جو بھیک مانگتے ہیں، اس حدیث مبارکہ میں ان کے لیے وعید ہے۔ اور یہ حدیث سیاہ ستہ کی معتبر کتاب بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں ہے، یعنی صحیحین کی یہ حدیث ہے، جس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے اور حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس راوی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہمیشہ لوگوں سے بھیک مانگتا رہتا ہے، جو الفاظ پہ غور فرمائیے نا ذرا، کہ جو شخص لوگوں سے بھیک مانگتا رہتا ہے، لوگوں سے بھیک مانگتا رہتا ہے، تو مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ سے۔ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جب اس ذات سے اپنا قبلہ ہم ہٹا لیں گے، جب اس در سے ہم ہٹ جائیں گے، تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو لوگوں سے ہمیشہ بھیک مانگتا رہتا ہے، فرمایا یہاں تک کہ پھر ایک وقت آئے گا جب قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں جب اس کو اٹھایا جائے گا، فرمایا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا،
ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی اور اس کے چہرے سے گوشت جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا، اور مطلب اس بات کا یہ ہے کہ وہ بے آبرو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اب دیکھ لیں اس میں کتنی وعید ہے اور کتنے سخت الفاظ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جی ناظرین، ہمارا گفتگو کا سلسلہ ایسے ہی جاری ہے۔ یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ کھانے کے دلدادہ لوگوں کے لیے عمدہ اور لذیذ کھانوں کا واحد مرکز عوامی تکا اینڈ عوامی نیو فیملی ہال، کالی مرچ سے تیار کردہ عوامی مٹن چاپ، عوامی مٹن کڑاہی، عوامی فرائی فش، عوامی گرل فش، عوامی کستوری تکا اسپیشل، عوامی مٹن ملتانی چاپ اسپیشل، عوامی چکن کڑاہی، عوامی چکن ملائی تکا اسپیشل، عوامی چکن ریشمی کباب اسپیشل، عوامی چکن کباب، عوامی چکن ٹکا، عوامی بٹیر باربیکیو۔ نوٹ: برتھ ڈے پارٹیز اور دیگر تقریبات کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں۔ ایڈریس: نیو مارکیٹ، جی ٹی روڈ، راہ والی کینٹ، گجرانوالہ۔ ایم ڈی: محمد سجاد، 0300 6436 247۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور ہمارا آج کا موضوع ہے بھیک مانگنا۔ ناظرین اکرام، علامہ صاحب بریک سے جانے سے پہلے بتا رہے تھے کہ روز محشر، قیامت کے روز، بھیک مانگنے والا شخص جب اٹھایا جائے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ یعنی کتنی بری بات ہے، کتنا دوسرے لوگوں سے اس کو نمایاں کر دیا گیا ہے کہ اس کے چہرے پر جو ہے وہ گوشت نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ یعنی جو باقی لوگ ہیں اس دن اسے دیکھیں گے تو ان کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دنیا میں دنیا دار لوگوں سے بھیک مانگتا تھا۔ تو اسی گفتگو کو آگے جو ہے بڑھاتے ہیں، علامہ صاحب سے فردر پوچھتے ہیں کہ اسلام میں بھیک مانگنے کی ممانعت جو کی گئی ہے وہ کس طرح کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک سے پہلے میں اپنی عرضی جو ہے وہ معروضات جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کر رہا تھا، اور اسی حوالہ سے اسی ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے اور اس کے راوی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اتنے پیارے صحابی ہیں، اتنے پیارے صحابی ہیں، نام ان کا اور ہے، اللہ کے رسول نے محبت سے ہریرہ کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد مجھے اسی نام سے پکارا جائے۔ یہ دیکھیں نا، تعلق دیکھیں مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ اور نسبت دیکھیں مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ۔ اور یہ وہی ابو ہریرہ ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو بھوک لگتی ہے تو بھوک کی شدت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک پیالے میں دودھ منگواتے ہیں، برتن میں دودھ منگواتے ہیں، تو ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا بھوک مجھے لگی ہوئی ہے، مجھے حکم فرمائیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے ان سب کو حکم فرما دیا ہے۔ تو جب سب المختصر، اختصار کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اس پہ پھر ابھی کبھی انشاءاللہ بات کریں گے معجزات پہ، تو اختصار کے ساتھ جب سارے صحابہ کرام پی لیتے ہیں تو دودھ کا وہ برتن جو ہے وہ بھرے کا بھرا ہے۔ یہ برکت رسول دیکھیے۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ پی۔ اب ابو ہریرہ پیٹ بھر کے پیتے ہیں، کہتے ہیں اور بھی اور بھی اور بھی۔ یہ وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ، اور یہ اس کو جو نقل کیا ہے وہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مال کو بڑھانے کے لیے، جو شخص اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، مال کو زیادہ کرنے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتا رہتا ہے، پہلی حدیث میں بھی وعید دیکھ لیجئے اور دوسری حدیث مبارکہ میں بھی یہ دوسری بار وعید ہے کہ جو شخص لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ گویا کہ وہ آگ کا انگارہ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔
استغفراللہ۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آگ کا انگارہ جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ آگ کا انگارہ کم کر لے یا زیادہ کر لے، وہ بھیک نہیں مانگ رہا بلکہ آگ کا انگارہ جو ہے اس کو اکٹھا کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کتنی سخت وعید ہے۔ سر یہاں پہ میرے مائنڈ میں ایک سوال آیا، ہم تو بات کر رہے ہیں ایک شخص کی، ایک شخص جو ہے جو اکیلا بھیک مانگتا ہے، یہاں پہ حکومتیں جو ہیں وہ دوسرے ممالک سے، ہماری حکومت جو ہے غیر مسلم حکومتوں سے جو ہے وہ پیسے مانگتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے پروفیسر صاحب، جب تک آپ اس کا یہ جو بھیک والا کشکول ہے نا، جی جی، جب آپ اپنے یہ لوگوں کے پاس لے کے جائیں گے نا، جی جی، یہ اس کی حکومت کی مثال بھی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے۔ اگر ایک شخص کے لیے یہ حکم ہے تو جب بڑے سے بڑا جو ہے، اگر ہماری حکومت وقت جو ہے وہ کسی دوسرے سے جا کے بھیک مانگتی ہے تو اس کے حالات بھی نہیں بدل سکتے۔ اگر وہ اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، خود کفیل بننا چاہتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات کروں گا، دیکھیں جو ہمارے حکومت میں آتے ہیں لوگ، پولیٹیشنز آتے ہیں، ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو ہوس ہے وہ نہیں ختم ہو رہی۔ اگر سیلاب آ جاتا ہے وہ مانگنے باہر چلے جاتے ہیں، کوئی اور آفت آ جاتی ہے مانگنے باہر چلے جاتے ہیں، ایک حکومت چھوڑ کے جاتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے کشکول لے کر اس کے پاس چلے جاتے ہیں، خزانہ خالی ہے، خزانہ خالی ہے۔ اب یہ جو چکر ہے یہ کب ختم ہوگا؟ یہ کیا آپ سے تو ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ جو ہیں ایسا درس دیں، ایسی بات کریں کہ وہ جو پولیٹیشین ہیں جن کو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے حکومتی لیول پر، وہ جو ہیں وہ خود کو بہتر کر دیں، وہ مانگنا چھوڑ دیں۔ ان کے لیے مختصر میں یہی کہوں گا کہ میں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کر سکتا ہوں، اور یہ ان کو میں ضرور کہوں گا کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، جی، کسی دوسرے سے مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ جو ہے اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جا اب اس سے مانگتا ہے، اب تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب ہم لوگوں پہ یقین کریں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، حکومتوں کے پاس جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خزانے عطا کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب یہ پیارا ملک پاکستان دیا ہے، اور یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر چیز جو ہے ہمیں عطا کی ہے، جو جب ہم خود پہ انحصار نہیں کریں گے، جب ہم خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب ہم خود اپنی غریب عوام کا خیال نہیں کریں گے، تو جب ان کا خیال ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنے حالات کو نہیں بدل سکتے، اپنے ملک کو نہیں بدل سکتے، ہم اس میں انقلاب نہیں لا سکتے ہیں۔ انقلاب کا ایک ہی رستہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کا پرچار کیا جائے، اس کی اشاعت کی جائے۔ یہ سنت مصطفی کا نظام جو ہے ملک پاکستان میں لانے سے ہی ملک پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا جی ناظرین، لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا، گورنمنٹ کو، این جی اوز کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات کریں جس سے ہمارے معاشرے میں لوگ بھیک مانگنا چھوڑ دیں۔ ان لوگوں کو ٹیکنیکلی طور پہ ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو ٹیکنیشین بنایا جائے، اور ان کے اندر خودداری پیدا کی جائے، ان کی غیرت جگائی جائے تاکہ وہ بھیک مانگنا چھوڑ دیں۔ جو ایسا کر رہے ہوں، اور دیکھیں کہ ایسے مطلب کہ ادارے آپ بنائیں یا ایسے لوگ تعینات کریں، ان لوگوں پہ نظر رکھیں جو کہ کہتے ہیں صحت مند ہیں، بغیر کسی وجہ سے جو ہے ایک پیشے کے طور پہ جو ہے بھیک مانگ رہے ہیں، ان لوگوں کو پکڑیں اور ان کو جو ہے نا وہ ٹیکنیکل طور پہ ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو تعلیم سے روشناس کرائیں، اور ان کو کیا کہتے ہیں کام کرنے کی عادت ڈلوائیں۔ یہ گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے اور این جی اوز بھی کر سکتی ہیں۔ اچھا جی ناظرین، ابھی ہماری جو گفتگو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ لاسٹ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اپنی بات کا اختتام میں مولا کائنات علی علیہ السلام کے قول پہ کرنا چاہوں گا کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کیا کرو، کیونکہ اس دن تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں جائے گا، اور نیک
بات کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔